السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے کہ لاسٹ ویڈیوز میں میں نے دوست سے آپ کا تعارف کروایا اور بتایا کہ کون کون سے کام وہ کرتے ہیں اور کیا پروسیجر ہے، اسی طرح ایک بہت اہم کام ہے، بہت اہم انفارمیشن ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ ہے ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ۔ بہت سارے لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے ان کا ٹائم کا ضیاع بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پیسوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ ویڈیو میں اسپیشل بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی پیپر ورک میں پڑھنا چاہتے ہیں، خواہ وہ نیشنلٹی کا ہو، فیملی بلوانے کا ہو، یا کوئی بھی کورٹ کا پروسیجر ہے جس میں انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی اٹیسٹیشن کروانی ہے، جس میں دونوں ممالک انوالو ہیں، پاکستان اور یہاں، یا ایون انڈیا یا کوئی بھی اور جو ملک ہے انوالو ہے، وہاں سے آپ نے ٹرانسلیشن کا پروسیجر کرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار صحیح ہے، کیونکہ بہت سارے دوست پروسیجر شروع کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو 2-3 مرتبہ چکر لگوانے پڑتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس کے، اس پہ ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اچھی خاصی اماؤنٹ بھی ضائع ہوتی ہے۔ تو عامر بھائی سے اس پروسیجر کے بارے میں کمپلیٹ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا تو میں نے سوچا کہ لازمی طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کافی اہم معلومات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کریں گے ابھی۔ جی عامر بھائی، پلیز اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا کہ کون کون سا پروسیجر ہے جو کہ آپ بتا رہے تھے تمام ٹرانسلیشن۔ جی السلام علیکم۔ جیسے کہ ابھی بھائی نے آپ کو بتایا، جو ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن اور ٹرانسلیشن ہے یہ بیسیکلی تقریباً ہمارے ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہونی ضروری ہیں، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے ایکسپیرینسز کیے ہیں۔ جیسے ہم ادھر ٹرانسلیشن میں خود کرتا ہوں، 15 یورو میں ایک ڈاکومنٹ ہم جو نارمل ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ لوگ کرتے کیا ہے کہ جب کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اسپین کی منسٹری آف اسونٹوس ڈی ایکسٹیریور جس کو اسپینش وزیر وزارت خارجہ کہا جاتا ہے، وہاں سے ٹیسٹ کرواتے ہوتے ہیں، یہاں سے کونسلیٹ سے ٹیسٹ کروانے کے بعد۔ تو عموماً کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ کہ جب ڈاکومنٹس ان کے کونسلیٹ سے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی فوراً سے ٹرانسلیشن کروا کے ان کو بھجوا دیتے ہیں میڈرڈ۔ اب میڈرڈ کیا کرتا ہے کہ میڈرڈ وہاں سے آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ان کے اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں ایمبیسی کی، ان کو ٹیسٹ کر دیتا ہے، اور کیونکہ وہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کروائے ہوتے فارن آفس سے، تو ان کو آپ کو دوبارہ سے جو ٹرانسلیشن ہے آپ کی اس کو دوبارہ سے کونسلیٹ سے جا کے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو اس کا بہتر پروسیجر اور حل یہ ہے اپنے پیسے اور ٹائم، کیونکہ آپ جب ایک دفعہ ڈاکومنٹ کونسلیٹ سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں یا امبیسی سے، تو وہ لوگ صرف میڈرڈ امبیسی میں تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دور سے آتے ہیں، لگرونیو، وکٹوریا گاسٹس، ویلنسیا، پمپلونا، یہاں سے، کیونکہ میڈرڈ میں لوگ اتنی پاکستانی آبادی نہیں ہے ان کے لیے بھی، اور کیونکہ جو ہمارے پاس یہاں بارسلونا میں لوگ ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ سیتا لینے کے لیے 10 سے 15 دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جو آپ کو یہاں کے فارن آفس سے ٹیسٹ کروانے ہیں، یہاں سے ٹیسٹ کروانے کے بعد پاکستان امبیسی میڈرڈ اور پاکستان کونسلیٹ بارسلونا سے آپ ان کو فوراً سے ان ڈاکومنٹس کو منسٹری آف فارن افیئر جو اسپینش ہے وہاں سے ٹیسٹ کروائیں گے، میڈرڈ سے۔ پہلے وہ تھا یہ خوان دل امینو نمبر 4 پہ جہاں پہ بانکو دی اسپانیا تھا، اب اس کی لوکیشن چینج ہو گئی ہے، تو اس کو وہاں سے جب آپ کے ٹیسٹ میڈرڈ سے ہو کے آ جائیں منسٹری آف اسونٹوس ڈی ایکسٹیریور سے، تو پھر آپ نے ان کا ترجمہ بعد میں کروانا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ڈاکومنٹ کی کونسلیٹ امبیسی میں ایک ڈاکومنٹ کی فیس 5 یورو ہے۔ اگر آپ کے 5 ڈاکومنٹس ہیں تو ایک تو آپ کے 15 دن ویٹ کرنا پڑے گا، 10 سے 15 دن ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن اپائنٹمنٹ کا، اور سیکنڈ آپ کو 25 یورو فالتو بھرنے پڑیں گے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس ڈاکومنٹس کو پہلے ایمبیسی یا کونسلیٹ سے متعلقہ سے ٹیسٹ کروانے کے بعد اسپینش منسٹری جو ہے جو میڈرڈ میں ہے وہاں سے ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد فائنل آخری جو سٹیپ ہے وہ آپ نے ٹرانسلیشن کا کرنا ہے۔ اس سے آپ کی کافی بچت ہو جاتی ہے ڈاکومنٹس کی، اور آپ کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، اور آپ مطلب جو 10-15 دن آپ کے ضائع ہوتے ہیں، 20-25 یورو آپ کے ضائع ہوتے ہیں، یا جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس کی کوانٹٹی ہے اس کے مطابق آپ وہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جیسے کہ ابھی بھائی نے تعارف کروایا، یہاں پہ ہم اپنے آفس میں یہاں پہ ہمارے پاس ایئر ٹکٹنگ کی بھی سہولیات موجود ہیں، جس میں پاکستان جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے، اور آل اوور دا یورپ ہمارے پاس بڑی اچھی پرائسز ہیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ فندو پہ ہوں کائی لوگ کے اندر، تو یہاں پہ ہمارے پاس قریب ہی ایک لیبارٹری ہے جہاں سے ہم آپ کا PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ بھی بڑی مناسب قیمت میں گھر کے پاس سے کروا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بادالونا میں رہتے ہیں، سانتا کلوما میں رہتے ہیں، آپ ان کو ٹیسٹ کروانے کے لیے سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی مناسب قیمت پہ یہ دونوں ٹیسٹ ان کے ادھر بادالونا جو میٹرو ہے ادھر بنتورا اس کے قریب ہی ہو جایا کریں گے۔
تو انشاءاللہ آپ کو ٹکٹنگ چاہیے ہو، ٹکٹنگ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہمارے آفس تشریف لائیں. ایک چھت کے نیچے آپ کو بہت زیادہ سروسز ہم دے رہے ہیں اور پرائسز بھی بہت مناسب ہے، چاہے وہ ٹکٹ کی پرائس ہو چاہے وہ ڈاکومنٹس کی ہو. انشاءاللہ آپ کو پوری سروسز دی جائیں گی. تھینک یو. تھینک یو. تو یہ تھی ویڈیو جی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.